اسٹیج پر براجمان آدرنیہ سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جھوم کر بابا سے بلند کرتے پاک ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ بولیے ہاں یا نہ، بھائی سوال کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو بدیش کی زبان بول رہے ہیں۔ ہماری بولی سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا۔ تو بھائی سوال آپ سے نکل رہی ہے کہ آپ کو 100 کنٹل کا گوشت بتا دیں۔ آسان جواب ہاں یا نہ۔ ابھی ہمارے شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ جمال اختر صاحب پڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ادھر ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا گیا۔ میلاد ہے، میلاد میں چیخو چلاؤ سبحان اللہ بولو الحمد للہ بولا کرو، یہی آپ کا بے شک۔ کان سے سن کر کان کی صفائی کر بے شک۔ اور زبان سے بول کر زبان کی صفائی کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں سامنے نہیں ہونا چاہیے، سائڈ میں ہونا چاہیے، لیکن اب بیٹھ گئی کوئی بات نہیں۔ یہ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں، ان کے سننے کا تو کوئی جواب ہی نہیں رہتا۔ یہاں تو بہت شانت ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہیں جاؤ تو تقریر کم ہوتی، کٹر کٹر کی آواز زیادہ آتی۔ اور اگر جھگڑا ہو گیا تو یہ آپ جان لیجیے 2 منٹ میں 7 خاندان صاف۔ 2 منٹ میں 7 خاندان صاف۔ وہ میں کیا بتاؤں، جس کی شادی ہوئی ہوگی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے، ہوم منسٹر بگڑ جائے تو دیش بگڑ جائے۔ اور گھر کی ہوم منسٹر کون ہے؟ بیوی ہوم منسٹر ہے۔ ایک آدمی تھا، مجاز بنا، ایک آدمی تھا اپنی بیوی سے بہت پریشان رہتا تھا، بہت ہر دم پریشان۔ ایک دن اس کی بیوی کو چکر آ گیا، بےہوش ہو گئی۔ تو جب اس کی بیوی بےہوش ہو گئی تو سوچا یار چانس گولڈن چانس ہے، سبحان اللہ۔ موقع بہت اچھا ہے، چانس بہت اچھا ہے، فل فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ایسا چانس ملے یا نہیں؟ گیا گاؤں میں چکر لگایا، کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔
میری بیوی کا انتقال ہو گیا، بلا لایا 10 لوگ کو، کفنا افنا دیا، نہلا الا کے کفنا افنا دیا اور لے کے چلے کہاں چلے؟ جنازہ لے کے چلے قبرستان کی طرف۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھی تھی، سوال ملے ہم بتائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اچانک بجلی کے کھمبے سے کھٹیا ٹکرا گیا، بجلی کے کھمبے سے وہ جو چٹیا تھی کھٹیا تھی اور ٹکرا گئی، بیوی اس کی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب گزرا شروع ہوا، ایسے نہیں ملاتے بیٹھا جاتا کہ اب پڑھتے چلا جائے۔ ارے بھائی، مقرر اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس کو رونا ہے اسے بھی ہنسا دینا، جو ہنسے اسے رلا دے اسی کو مقرر کہا جاتا ہے۔ مقرر کا آسان سمجھو نا، نہ جانے کتنا سال آلو اور بھانٹا کی سبزی کھانی پڑتی ہے سے جب مقرر تیار ہوتا ہے، سال میں 100 بچے جب فارغ ہوتے ہیں تب اس میں ایک مقرر بنتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اور آپ لوگ شانتی سے بیٹھے، مجلس جو طریقے سے ہوتی ہے، اتنے نوجوان ہیں، اتنے نوجوان میں اگر نچنیاں ناچتی تو آج یہاں پیسے کی بارش ہو جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، لوگ جب ایسی محفل میں جانے کا پلان کرتے ہیں تو بیوی کو پھیٹا مار کے اس کا پیسہ چھین کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں ان کو اچھی سے معلوم ہے، کیونکہ بیوی جانتی ہے کہ ناچ دیکھنے جا رہا ہے تو پہلے سے انتظام کر لیتی ہے، پیسہ جہاں رکھتی ہے۔ اگر شوہر کو معلوم ہے تو شوہر ہوتا ہے، وہ اس کی عادت دیکھ اچھے سے جانتی ہے کہ آج ناچ دیکھنے جائے گا تو پیسہ پھسلا کے مانگے گا اور کہے گا پیسہ دے دو پیسہ دے دو، تو وہ ہوشیاری کرتے ہیں، آدھا پیسہ نکال کے الگ رکھ دے گی اور 10 روپے الگ رکھ دے گی، اور اس کے مطلب کا اگر نہیں ملا تو پیٹا نکل جائے گا۔ یعنی ناچ دیکھنے جاتے تو پیسہ زیادہ لے کے جائیں گے، اب ملا کے جائیں گے تو خالی پیسہ تھوڑا دینا ہے۔ چلو سمجھے چلاؤ، الٹا ہے، ناچ میں پیسہ دو گے وہ پیسہ نچنیا تک رہ جائے گا۔ ہمیں عالم اور شاعر کی طاقت دیکھو، کسی مرد خر کے ہاتھ میں، کسی عالم دین کے ہاتھ میں پیسہ دو گے رب تک پہنچ جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ ابھی مت سمجھے گا کہ ہم بولے تو اپنے لیے بول رہے ہیں، ایسا نہ بچے گا۔ الحمد للہ پیسہ بہت باہر ملتا ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پڑوسی لوگ آپ ہیں، اس لیے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اتنا بات سن لیجیے، میرے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیسہ 2 طریقے سے خرچ ہوتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جو آرام کام میں انسان خرچ کر دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے پان کھا کے خرچ دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے شراب میں اڑا دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے نشے میں اڑا دیتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے جسے رنگیلوں کو دے دیتا ہے، ایک پیسہ ایسا ہوتا ہے جو بازار میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ سارے پیسے جہاں جہاں خرچ کیے گئے وہیں رہ گئے۔ پیارے آقا کا فرمان سن لو، میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ارے بندہ خوش نصیب ہو رہی ہے جو تھر تھر کے سے چلنے لگے، بندہ خوش نصیب ہو رہی ہے جو محلوں میں رہنے لگے، بندہ خوش نصیب ہو رہی ہے جو اپنے مکان کو صحیح سے بنا لے، بندہ خوش نصیب ہو رہی ہے جس کے گھر میں پیسہ ہو کرنا چاہتے، بندہ خوش نصیب ہو رہی ہے جس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو اپنے گھر میں رکھا چاہو کو پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ ارے بندہ خوش نصیب ہوا ہے جو بچے کی پیدائش میں میری میلاد کو رکھا اور بسا دے، بسایا تو جنت مل گئی، پیسہ کو خرچ کیا جس نے گھر والوں کو جنت مل گئی۔ چلو گا اچھا یہ بتائیے تو بند پڑا تو دفعہ ہے۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری ایک عادت ہے، مثال کے طور پر کوڈ سمجھ لیجیے، ہم جب بولیں گے تو آپ کو چپ رہنا ہے،
اور ہم جب چپ ہو جائیں گے تو آپ کو بولنا ہے، سبحان اللہ، ہم مسکرا کے چپ ہوں گے تو سبحان اللہ بولنا ہے، اور گھسیا کے چپ ہوں گے تو نعرہ لگانا ہے۔ تقریر کرتے بھی ہے، تقریر سننے کے لیے ہم بتاتے بھی کیسے سنی جاتی ہے، یہ ضروری ہے، خالی تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے چاچا پڑھتے چلے گئے، سنانا جان رہے ہیں، لینا نہیں جان رہے ہیں، یہ سنا رہے تھے، لینا نہیں جانتے۔ اگر کوئی بھاگلپور سائڈ کا شاعر ہوتا یا جھارکھنڈ کا ہوتا ہر کسی کے جیب سے نکلوا لیتا، لیکن ہمارے ساتھ سناتے اچھا نام ملا ہے، ان کو اللہ نے آواز عطا فرمائی ہے، آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا، سنتے چلے جا رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، خود تیار ہو جاتے ہیں لوگ۔ جیسے شادی کے بارے میں ایک بار پلان کرنا، ایک لڑکا تھا، اس کے باپ نے کہا بیٹا میں ایک عالم دین ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، تم میرے بیٹے داڑھی رکھ لو ورنہ بہت میری بدنامی ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا ماڈرن زمانہ آ گیا، ویری ویری زمانہ، ویری ویری ایسا مطلق زمانہ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے میری شادی نہیں ہوگی، آپ کیا کریں؟ ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے اب کچھ کرنا پڑتا۔ بولے کیا؟ بولا آپ چکنا کرنا پڑتا ہے، چکنا رکھو تو پھر کہیں گے ہاں لڑکا ہے، ہمیں چکنا کر دے تو ہینڈ سے ہو گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں سوچے سے اتنا خوبصورت عالم دین ہوتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، بے شک جس کے چہرے پر داڑھی ہو اتنا خوبصورت کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور دوسرا چیلنج سماپت کر لو، پوری بھارت کو سنبھال لو، اپنے گاؤں میں جا کے دیکھ لینا، علاقے کا جو ہے نظر لے لینا، اتنی خوبصورت عالم کی بیوی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی، بے شک سبحان اللہ، کسی سے پوچھ لینا، بتاؤ عالم کو داڑھی ہے اس کی بیوی خراب رہتی کا سب سے اچھی رہتی، کیوں؟ کیونکہ عالم کسی سے خراب نہیں ہوتا ہے۔ کہا بھلا زمانہ ہے، عالم کی شادی نہیں ہوئی، کوئی لڑکی شادی نہیں کرنی گئی، اس کو عمر زیادہ ہو گئی، باپ نے کہا میں عالم ہوں، بیٹا شادی رکھ لو، ایک میں مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا مشورہ دو گے؟ کہا مشورہ یہ دے رہا ہوں داڑھی رکھ لو، شادی میں جیسے ہو۔ کہا یہ سب گیا بنائی کون سنا، یہ زمانہ گیا، اتنا ہی سنانا ہے کہ گاؤں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو داڑھی رکھا دو اور اپنا پلان آگے لے چلو۔ اگر بھارت میں سب کو داڑھی رکھی جائے تو لڑکے جائے۔ ہم اسلام کو اتنا کمزور سمجھے، اسلام پہ عمل کر کے تو دیکھو، اسلام پہ عمل کر کے تو دیکھو، تم خود ڈوبے ہوئے ہو، تم خود ڈوبے ہوئے ہو، تم خود کمزور بنے ہوئے ہو۔ اگر سارے اسلامی لڑکے یہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر لے تو کسی پاگلوں کو ملنے وہ طاقت نہیں ہے جو مصطفیٰ کی سنت میں طاقت ہے۔ مصطفیٰ کی سنت میں ہر نوجوان اگر عمل کر لے، داڑھی رکھ لے، ہمیں یہ کیا جائے گی کہ جانا سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ مصطفیٰ کی سنت تو وہ بہت بڑا انسان تھا، جیسے لے کے جنازہ ڈرایا تھا، کھمبا سے ٹکرائی چرپیا کھٹیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور جب اٹھ کے بیٹھی تو چھوڑ چھوڑ آگے سے بھائی بھوت بن گئی، اور اس کو ٹینشن تھا، وہ تو حقیقت جانتا تھا نا بیوی کو ہماری بیماری ہے، اس کو ٹینشن تھا، اب کا گھر اٹھا کے لے گیا، اس دن صحیح کچھ دن کے بعد میں سچ مچ مر گئی تو گاؤں میں گیا، پرانے ایک بار گیا تو گاؤں والے نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا کہیں پھر نہ بھوت بن جائے، دوبارہ گیا ہاتھ پر جوڑا تو گاؤں والے آئے، اور جب گاؤں والے آئے لے کے چلے تو پہلی بار میں کلمہ پڑھوا رہا تھا، پہلی بار میں لا الہ الا اللہ پڑھوا رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، چلا چلا کے کلمہ پڑھوا رہا تھا، اور جب دوسری بار جنازہ لے کے چلے تو کہا کھمبا بچا دے، کھمبا بچا دے۔ پبلک پریشان، بھائی یہ پہلی بار جو کلمہ پڑھ رہا تھا اس کو کیا دورہ لگ گیا ہے، کھمبا بچا دے،
खंभा बचा के ये क्या बोल रहा हूँ? तो लोग क्या करे? कहा हमें सब कलमा पढ़ रहे हैं, तो बोला खंभा बचा के क्या है? नहीं समझो कि चुप रहो, कहीं गड़बड़ ना बन जाए। क्या आप बीबी से फोन कर लगता है, हम अंदर से बहुत खुश है, खंभा बचा के। क्या मामला क्या है? बोल। कहा तुमको मालूम नहीं, अगली बार जब बीबी का जनाजा हमारे जा रहा था, सारा काम बिगड़ा हुआ इस खंभे का है। इस खंभे से न बीबी का चारपाई चल रहा थी, न बीबी उठ के बैठ गई, कुछ दिन और झेलना पड़ गया। लग रहा है दोबारा न टकरा जाए। ऐसे लोग बीबी से डरने वाले हैं।